السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ کلمے والا بنایا اور ایمان والا بنایا، اللہ نے اپنے حبیب کی امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پھر بہت ساری نعمتوں سے نوازا، زندگی بھی ایک نعمت ہے، ایمان بھی ایک نعمت ہے، رزق بھی ایک نعمت ہے، لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی ہمیں عطا کی ہے جو اگر زندگی میں نہ ہو تو انسان یا کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ نعمت نہ ہو تو پریشانی ہے، زیادہ ہو جائے تو پریشانی ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت پانی کی نعمت ہے۔ پانی کی نعمت کہنے کو ہم پانی کہتے ہیں اس لیے کہ پانی ہمیں مفت ملتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کو بالکل مفت کر دیا ہے ساری دنیا پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں پر، ہندوستانیوں پر پانی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں پانی بہت رکھا ہے۔ ایتھوپیا کا علاقہ آپ جائیں، وہاں پانی لینے کے لیے جو لوگ وہاں گئے ہیں جماعتوں میں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 20-20 کلومیٹر کا لوگ سفر کرتے ہیں، عورتیں سفر کرتی ہیں، اور 1 یا 2 کین پانی لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی راستے میں طاقتور آدمی مل جائے تو وہ پانی چھین لیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں میٹھا پانی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں میٹھا پانی عطا فرمایا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 97 میں دارالعلوم دیوبند سے جماعت گئی، عشرے کی جماعت، جس میں بھی تھا۔ عشرے کی جماعت میں ہم لوگ جو ہے ناگور شریف گئے۔ ناگور شریف جو ہے، ایک ناگور ہمارے تمل ناڈو میں ہے، لیکن اصل ناگور جو ہے وہ راجستھان میں ہے، جودھ پور غالباً اس کا ضلع ہے۔ بہت بڑا وہاں ایک قلعہ ہے، اللہ رحم فرمائے، بدعت کا گڑھ ہے، بدعت کا گڑھ ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگوں نے مار کھا کر تبلیغ کی، آج جو ہے کھانا کھا کر بھی ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل میں جلوس نکالا گیا، وہاں بہت زیادہ بے عزتی کی گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنا دل لگایا، بڑا اچھا کام ہوا۔ 10 دن ہم لوگ رہے وہاں۔ تو ناگور شریف میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، وہ وہاں آرام فرما رہے ہیں، اسی کی وجہ سے شریف لگاتے ہیں اس کو۔ تو ناگور شریف میں جو ہے جب ہم گئے تو وہاں جب ہم نے پانی منہ میں لیا تو ایسا لگا کہ شاید پانی میں کچھ گر گیا ہے، غلطی سے پانی منہ میں چلا گیا ہے، اس کو کلی کیا۔ تو وہاں امام صاحب سے ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہاں کا پانی ہی ایسا ہے، اور ہر آدمی، دوسرا بوڑھا آدمی لنگڑا کر چل رہا ہے۔ کہنے لگے کہ یہاں کے پانی میں نمک بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پانی میٹھا نہیں ہے، اور گورنمنٹ کا بھی کوئی پانی نہیں تھا وہاں، اور اس زمانے میں بسلری بھی بڑا مشکل سے ملتا تھا، نصیب نہیں تھا۔ تو 10 دن ہم لوگوں نے گرمی کے موسم میں پانی کے اندر نیمبو ڈالتے تو ایسا لگتا تھا جیسا نیمبو کا شربت پی رہے ہیں، اس طرح سے پانی پی کر گزارا، اور جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کو عادت تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ اب ہمارے پاس آسانی کے ساتھ ہمیں ہر جگہ مل جاتا ہے، ہمارے یہاں بارشیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ساری چیزیں آسانی ہیں، لہٰذا ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے۔ اور
ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی نعمت کی بے قدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں. کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ رزق کی نعمت ہے، رزق میں اگر ہم بے قدری شروع کریں گے تو رزق کی نعمت چھین لی جائے گی. اسی طرح سے دوسری نعمتوں کی بے قدری کریں گے، وہ نعمت چھین لی جائے گی. صومالیہ کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ایک رسالے میں لکھا تھا. 2 سال پہلے ایک رسالے میں ایک واقعہ آیا. ہم لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے لوگ، آدمی تو 2 ہیں، کھانا 4 آدمیوں کا لیں گے، کھائیں گے تھوڑا سا اور سارا پٹنم گول بنا کر کچرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ وہاں رواج ہو گیا ہے آج، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. یعنی رزق کی قدر کرو. پانی بھی رزق میں ہے. تو ایک واقعہ لکھا، بڑا عجیب و غریب واقعہ، کہ ایک صومالین جو ہے حرم کے باہر کے حصے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک عرب آیا اور عرب نے اپنا کھانا کھولا، ہوٹل سے لایا تھا اور کھانا کھانا شروع کیا. اس میں آدھی مرغی بچ گئی، تھوڑا چاول بچ گیا. اس نے دونوں کے دونوں کو پٹنم بنایا اور وہاں جو کچرے کا ڈبہ تھا اس میں لے جا کر ڈال دیا. ایک صومالیہ کا آدمی دیکھ رہا تھا، وہ کھڑا ہوا اور گیا اور جلدی سے اس نے اس پٹنم کو نکالا اور نکال کر باہر بیٹھ کر کھانے لگا. عرب نے یہ دیکھا کہ یہ جو آدمی ہے شاید یہ بھوکا ہے، یہ غریب ہے، اس کو کھانا نہیں ملا، اس نے میرا بچا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہا ہے. تو وہ گیا اور اس نے اس سے بڑی محبت سے کہا کہ آپ اس کھانے کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے دوسرا کھانا لاتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دوسرا کھانا مت لائیے، میں اسی کو کھا لیتا ہوں. جب بار بار اس کو منع کرتا رہا اور وہ گیا اور کھانا لے کر آ گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے پیسے موجود ہیں، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ اسی طرح سے شادیوں میں، اسی طرح سے گھروں میں، جس طرح سے آپ نے کھانا کھا کر آدھا کھانا کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، ہمارے ملک میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا. اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا ہے. ہمارے یہاں ایک ایک روٹی ٹکڑا کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آج ہمارے یہاں رزق پیدا نہیں ہو رہا ہے، بھوک مری کا معاملہ ہے. آج اللہ نے ہم سے رزق چھین لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے رزق کی بے قدری کی، ہم نے رزق کو خراب کیا، ہم نے رزق کو پھینکا. جب ہم نے اللہ کی نعمت کی بے قدری کی تو اللہ نے ہمارے اوپر تنگی پیدا کر دی. آج ہمیں کھانے کو ملتا نہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مکے والے پر اور سعودیہ میں رہنے والوں پر یہ حالت نہ آ جائے، اس لیے میں اس کھانے کو کھا رہا ہوں، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. اندازہ لگائیے کیا درد ہوگا اس کے دل میں، جو اس درد کی وجہ سے اتنے بڑے مجمع میں کچرے کے ڈبے میں سے اٹھا کر کھانا کھا رہا ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک بہترین جو ہمیں نعمت دی ہے وہ پانی کی نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جب جس چیز کی قدر نہیں کی جاتی وہ چیز اس سے بار بار بتایا جا رہا ہے چھین لی جاتی ہے. قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس نعمت کی قدر کرو گے وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا، اور جس نعمت کو تم قدر نہیں کرو گے وہ تمہارے سے چھین لی جائے گی، وہ تمہارے سے چھین لی جائے گی. آج ہمارے نوجوان اپنی نوجوانی کی قدر نہیں کرتے تو ان کی نوجوانی چھین لی جاتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف چلنے لگتے ہیں. جی اسی طرح سے وقت کی قدر نہیں کی گئی تو وقت چھین لیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آپ کو جو چاہیے اللہ سے وہ مانگیے. کیسے مانگنا ہے؟ اگر آپ کو پانی چاہیے تو آپ دوسروں کو پانی پلائیں، اللہ آپ کو پانی پلائے گا. اگر آپ اپنے رزق میں زیادتی چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو کھلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر اور غریبوں پر خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا. آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دوسروں کو مانگنے والا بنا دے گا. یہی نصاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ سے ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائے. ہم اگر اپنا ہاتھ کھول لینا ہی دوسروں کو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ فرما دے گا. عبدالستار کی تھی، ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی پڑوس ملک میں، غالباً 1.5 یا 2 سال پہلے انتقال ہوا. ان کی بہت بڑی ایک چیریٹی تھی، عیدھی چیریٹی. اب ان کی چیریٹی میں ہمارے یہاں اگر چیریٹی ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے تو 1 ایمبولینس ہوتی ہے، 2 ایمبولینس ہوتی ہے.
ان کی چیریٹی میں بتاتے ہیں 8000 ایمبولینس تھی اور ہوائی جہاز ان کے پاس موجود تھے. اگر کوئی بیمار ہوتا تو اپنے جہاز سے اس کو دوسرے ملک لے جاتے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کیسے؟ عبدالستار ایدھی کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کبھی انہوں نے کپڑے نہیں سلائے. اور انہوں نے خدمت کہاں سے شروع کی کہ اگر کوئی میت ملتی تو اس میت کو اٹھا کر گھر لاتے, اس کو نہلاتے, کفناتے اور اس کو دفنا دیتے, اور اس کے کپڑے اگر اس قابل ہوتے تو اس کو دھو کر خود پہن لیتے. پوری زندگی انہوں نے چپل نہیں خریدے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا. کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے اور ان کے گھر پر گئے تو انہوں نے, کوئی ایک نوجوان لڑکا آیا, کہا کیا بات ہے؟ پوچھا کہ مولانا سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے کام کچھ نہیں ہے, صرف ملاقات ہے. تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں بیکار کسی سے ملتا نہیں. کہا کہ نہیں, ہم ہندوستان سے ہیں, آئے تھے, سوچا آپ سے مل لیں. تو پھر انہوں نے بلا لیا, بلا کر کہا کہ بولو کیا بات ہے. کہا کہ حضرت آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں, لوگ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ عبدالستار کو کوئی کام نہیں ہے. جی, لاشوں کو لاتا ہے, دفن کر دیتا ہے, بیماروں کو لاتا ہے, کھانا کھلا دیتا ہے, اپنے گھر میں رکھتا ہے. بچے نہیں تھے ان کے, تو ان کا بہت بڑا گھر تھا, حضرت بتا رہے تھے. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے, معذور بچے بھی تھے, یتیم بچے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے ہی بچے ہیں. اور تھوڑی دیر بات ہوئی, پھر حضرت نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں. تو حضرت نے بڑی قیمتی نصیحت فرمائی اور کہا کہ میں جو نصیحت کے قابل تو نہیں ہوں, لیکن نصیحت آپ کہہ رہے ہیں تو نصیحت کرتا ہوں. کہا کہ اگر آپ کو خدمت کرنی ہے تو 4 کام کرنے ہوں گے. کہا کہ فرمائیے. کہ اگر آپ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اندھے ہو جائیں, لوگ آپ کو برا بھلا کہتے رہیں گے, آپ سنتے رہیے. کہا کہ پھر کانوں سے بہرے ہو جائیں کہ آپ کو لوگ گالیاں دیں گے لیکن آپ سنتے رہیں اور آپ اس کا جواب نہ دیں. پھر کہا کہ ہاتھ سے جو ہے لولے ہو جائیں, لوگ آپ کو ماریں گے بھی, آپ کے خلاف تدبیر استعمال کریں گے لیکن آپ اپنے ہاتھ سے جواب نہ دیں. اور پھر کہا کہ زبان سے گونگے ہو جائیں, آپ زبان سے کوئی جواب نہ دیں. اور پھر فرمایا کہ اس میں اگر جھونک لگانا ہے, اچھا اس کو کرنا ہے, تو آپ اپنی جیب کو کھول دیں, آپ کی جیب میں جو ہے وہ لوگ لے جائیں گے تو آپ خاموش رہیں. کتنی بڑی بات کہی. اس لیے کہ قوم کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے, آپ قوم کا کام کرنا چاہیں گے تو قوم سمجھتی نہیں ہے, قوم جانتی نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور دل کھول کر کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تمہارے لیے کچھ اچھا چاہتا ہوں, تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں, میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں, جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں, جو پانی کی نعمت ہے, یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. اگر پانی زندگی میں ختم ہو جائے تو مصیبت, اور پانی اگر زیادہ ہو جائے تو مصیبت. پانی کے تعلق سے یہ بتایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو قناعت کے ساتھ استعمال کرو, یعنی حفاظت کے ساتھ, اور تھوڑا تھوڑا استعمال کرو. احادیث میں بار بار اس کا تذکرہ موجود ہے, اور بخاری شریف میں ہے. ہم نے بار بار اس واقعے کو سنا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راستے میں تشریف لے جا رہے تھے, جاتے جاتے ان کو پیاس لگی, پانی لینے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک کنواں ملا, کنویں کے اندر اترے اور کنویں کے اندر اتر کر انہوں نے پانی کو پی لیا. جب پانی پی لیا, پانی پینے کے بعد جب کنویں کے باہر آئے, بوڑی کے باہر آئے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں پر موجود ہے اور پیاس سے بلک رہا ہے, اور وہاں پر پانی کا کیچڑ تھا, یعنی مٹی گیلی تھی, تو اپنی زبان کو اس سے چاٹ رہا ہے. تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا, فوراً پھر واپس اترے, اور واپس اترنے کے بعد اپنے پیر کا موزہ اتارا. اس زمانے میں چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا, چمڑے کے موزے میں اس پانی کو بھرا اور پانی کو لے کر واپس آئے, اور واپس آ کر اس کتے کو پانی پلایا. اس کے بعد ان کو یہ خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور اس پر سختی کیا کرتی تھی. اس بلی کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سختی فرمائی, اس کی پکڑ فرمائی. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤ پانی میں وضو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ وضو کرتے ہیں تو میں اور آپ کسی کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ پہلے زمانے میں چمبو سے وضو کیا کرتے تھے تو چمبو میں بھی تقریباً 1.5 لیٹر پانی آتا تھا، اور چمبو سے وضو کرنے کے بعد پھر دوسرا چمبو لے کر پانی پیروں پر ڈال لیتے تھے۔ آج تو وہ سہولت کا زمانہ ہوا ہے کہ نل کھول دیا، ہم بیٹھ کر اپنے گھر میں بھی بات کرتے ہیں، مسجد میں بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے تھے ایک پاؤ پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی جو غسل فرمایا کرتے تھے 6 سا سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اب 6 سا جو ہے، ایک سا کے تعلق سے آتا ہے اتنا بڑا چمبو جس کے اندر لگ بھگ 600 گرام پانی آتا ہے۔ اب 600 گرام پانی کو 6 سے ضرب دے دیجئے تو تقریباً 3 لیٹر پانی کے قریب ہوتا ہے۔ تو آج کے ماپ کے حساب سے لکھ رہے ہیں کہ 2.5 لیٹر پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ 2 بکیٹ پانی ہم لوگوں کو کم پڑ جاتا ہے جی، خصوصاً میں ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں ان سے مخاطب ہوں، ایک بچہ 5 بکیٹ پانی میں پانی نہاتے ہیں اور پھر بھی ان کو پانی کم پڑتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، پانی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر غسل کون کر سکتا ہے؟ آپ سے اچھا غسل ہم نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس کے مطابق ہمیں غسل کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ 2.5 سے 3 لیٹر، چلو آدھی بکیٹ پانی صحیح ہو سکتا ہے، آدھی بکیٹ اور 1 بکیٹ کافی ہے، لیکن آج جو ہے ہم پانی کو کتنا زیادہ ضیاء کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پانی ضائع کرنے پر حد ہے، اس کو ضائع کرنا، اگر ضائع کریں گے تو اس پر حساب لیا جائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر آپ نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پانی زیادہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہر پر بیٹھ کر کیا ضائع ہوگا؟ وہاں تو پانی بہہ رہا ہے، جتنا چاہے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں ندی پر بیٹھ کر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں بھی بیٹھ کر پانی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں، وہاں بھی اتنا ہی پانی کا استعمال کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور یہ حد مقرر کی ہے۔ وضو کے لیے 1 پاؤ پانی، غسل کے لیے 2.5 کلو پانی۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو استعمال کر رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں یا نہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ خصوصاً اپنے بچوں پر ہمیں ٹوک لگانی ہے۔ آج پانی کا مسئلہ عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، صرف یہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے اندر، کرناٹک کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ پانی کا مسئلہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 20 سالوں میں یہاں پانی کی بڑی قلت ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لوگ کچھ بھی کہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ پانی کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ پانی کے تعلق سے ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ پانی پلانا جو ہے، یا پانی کا کام کرنا، یا پانی کے اوپر خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے جو پانی ہے، ٹھنڈا پانی خصوصاً، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت، میری جان اور میرے اہل دل اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ پیاری محبت بنا دے۔ یعنی آپ نے جو مثال دی ہے وہ ٹھنڈے پانی کی دی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی جس طرح سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے۔ اب میں ٹھنڈا پانی کہہ رہا ہوں تو خصوصاً طلبہ سمجھیں گے کہ یہ فریج کا پانی ہے۔ ٹھنڈا پانی بالکل فریج کے پانی کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھنڈا پانی سے مراد ہے کہ برتن میں رکھا ہوا ٹھنڈا ہو، بس یہ ٹھنڈا ہے۔ خاص طور سے پانی کے تعلق سے بہت ضروری ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اس گلاس کو 3 سانس میں پیا جائے۔ 3 سانس میں پانی پینا سنت نہیں ہے، آپ کو کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ پانی پینے کے تعلق سے سانس گننے کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ پانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطمینان سے پیا جائے، چوس کر پیا۔ جب ہم پانی کو اطمینان کے ساتھ چوس کر پانی پیئیں گے تو ہمارے گردے خراب نہیں ہوں گے۔
طب کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے ریڑھ کی ہڈی کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کھڑے ہو کر جلدی سے آدمی کہیں باہر سے آیا ہے اور آتے ہی اس نے پانی لیا اور بوتل سے یا گلاس سے گٹ گٹ پی لیا، یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر اس کو تیز پیاس لگی ہے، پہلے پانی کا گلاس لے، پانی کا کٹورا لے، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دانتوں کو بند کر لے، دانتوں کو بند کرے اور صرف ہونٹ سے لگا کر اس کو چوس کر پیے۔ جیسے آج کل پائپ سے ہم لوگ چوس کر پانی پیتے ہیں، بوٹلز میں آتے ہیں۔ آپ نے جو ہے فٹ بال کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا، فٹ بال کھلاڑی گلاس سے اور بوٹل سے پانی نہیں پیتے، اس لیے کہ اگر وہ بوٹل سے یا گلاس سے پانی پیئیں گے، دوڑتے ہوئے پانی پیئیں گے تو ہارٹ اٹیک کا ڈر ہوتا ہے اور کئی موت ہو چکی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پانی کو چوس کر پیتے ہیں، جو سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی سائنس اور کوئی طب اور کوئی پیتھی نہیں بتا سکتی۔ تو پانی پینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی کو چوس کر آہستہ آہستہ پیا جائے۔ جب آہستہ آہستہ پیئیں گے تو اس کے جو اجزاء جہاں جانے ہیں وہاں پر پہنچیں گے اور اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ گھر جو ہے، ہمیشہ ہم گھونٹ سے پانی پیتے ہیں، آپ پانی کو چوس کر پینے کی کوشش کیجئے، پانی کا آپ کو ٹیسٹ ملے گا، ذائقہ ملے گا، پانی کتنا اچھا ہے اور کتنا خراب ہے آپ فوراً بتا دیں۔ تو پانی کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وفات پا گئی، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور کون سا افضل صدقہ ہے یہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم ایک کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو، اور اس کنویں کو وقف کر دو اپنی والدہ کے لیے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے کنواں کھدوایا، اور کھدوانے کے بعد اس کنویں کو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ایک جگہ اور یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ پھر کہا کہ اور کیا ہے؟ کہا کہ اگر اہل جنت سے کوئی مدد چاہے جہنمی، تو جہنمی بھی یہ کہے گا کہ تم ہمارے لیے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی صدقہ کر دو۔ جو جہنم میں لوگ ہیں، اگر ان کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں سے یہ چاہیں گے کہ ان کے لیے ان کے نام سے تھوڑا سا پانی جو ہے صدقہ کر دے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نجات دلا دے اور جنت میں پہنچا دے۔ اور پھر فرمایا یا اس چیز میں سے صدقہ کریں جو چیز رزق ہو، کھانے کی چیز ہو، جب پیٹ میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، کھلانے والے اللہ ہیں، دینے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ کتنے اپنے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے۔ صرف اپنے ہاتھ سے ہم خرچ کرنے والے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پانی کی کثرت ہو اس جگہ اگر کسی نے پانی پلایا تو اس کو غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگ جو ہے جنگلوں میں، راستوں میں گھڑے لے کر بیٹھا کرتے تھے، آج سے 40-50 سال پہلے تک بھی یہ معاملہ تھا، اور اس میں ہندو مسلم کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بھی آئے اس کو چلنے والے کو پانی پلایا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے مسافر کو۔ آج تو گھر میں اگر مہمان آ جائے تو لوگ پانی کو نہیں پوچھتے، اور اگر پانی کو پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، زمانہ اتنا خراب ہوا ہے، گھروں میں بھی یہ آج دستور ہو چکا ہے، جانے کے بعد آتے ہیں اور ہاتھ میں اس کے بوٹل دے دیتے ہیں، چھوٹا والا بوٹل، کہ آپ پانی پیجیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی آنے جانے والا اس کو پانی پلایا جائے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک راہب تھا، کرسچن جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، پادری بہت نیک ہوا کرتے تھے اس زمانے کے، تو جو راہب تھا وہ راہب کنارے پر گاؤں کے باہر رہتا تھا، اور ایک جھوپڑی بنائی تھی،
آنے جانے والوں کو وہ کیا کرتا؟ پانی پلایا کرتا اور کھانا کھلایا کرتا سفر میں۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے اور تھکا ہوا لگا، تو اس نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ بھائی مسافر لگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں۔ کہا کہ اچھا رکو، آپ جو ہے پانی پی لو۔ اس زمانے میں پانی کا ملنا بڑا مشکل، تو اس نے سراہی اپنی نکالی اور ایک کٹورے میں پانی بھرا اور بھر کر اس مسافر کو پانی پیش کیا، تو اس نے پورا کا پورا کٹورا پانی پی لیا۔ تو اس کو یہ لگا کہ اس کو پیاس زیادہ لگی تھی، اتنا بڑا کٹورا، اتنا زیادہ پانی ایک دفعہ میں اس نے پی لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جھوپڑی میں بٹھایا اور دسترخوان لگایا، اور دسترخوان لگانے کے بعد کہا کہ آپ یہاں بیٹھے، میرے پاس روٹی ہے، اور اس کے پاس 4 یا 5 روٹیاں رکھی تھی، موٹی موٹی اس زمانے میں روٹی ہوا کرتی تھی، دسترخوان پہ رکھی۔ کہا کہ میں گاؤں سے آپ کے لیے بستی سے سالن مانگ کے لاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے۔ وہ بیٹھا، یہ گاؤں میں بستی میں گیا اور ایک کٹورا سالن لے کر آیا۔ جب تک یہ سالن لے کر آیا اس نے 4 کی 4 روٹیاں کھا لی۔ بغیر سالن کے 4 روٹی کھانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو لگا کہ مسافر بہت زیادہ بھوکا ہے۔ کہا کہ بھائی آپ بھوکے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، سالن رکھا ہے، میں اور روٹی مانگ کے لاتا ہوں۔ پھر بستی میں گیا اور 4 روٹی پھر مانگ کر لایا۔ اتنے روٹی لے کر آیا، اس نے سالن کھا لیا۔ بڑا عجیب معاملہ۔ کہا کہ بھائی 4 روٹی، اتنا بڑا کٹورا سالن پورا کھا لیا۔ کہا کہ صاحب آپ بھوکے ہیں، آپ بیٹھیں، یہ روٹی ہے، پھر میں سالن لاتا ہوں۔ پھر سالن لینے کے لیے گیا۔ جب سالن لینے کے لیے جا کر واپس آیا تو پھر روٹی کھا لی۔ اس طرح سے 10 مرتبہ وہ بستی گیا اور آیا۔ 10 کٹورے سالن، 40 روٹیاں اس نے اس کو دی، سب کی سب اس نے کھا لی۔ بڑا پریشان، 2 روٹی 3 روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے، 40 روٹی 10 کٹورے سالن۔ تو اس راہب نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے آپ؟ کہا کہ بھائی کام تو کچھ نہیں ہے، میں شہر رائیان سے آ رہا ہوں اور فلاں شہر جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کوئی حکیم صاحب رہتے ہیں، مجھے بھوک نہیں لگتی، وہاں دوا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ آتے وقت اس راستے سے نہیں آنا، کسی اور راستے سے جانا، اچھا نہیں ہوگا اگر اس راستے سے آؤ۔ بالکل میرا اور آپ کا معاملہ یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، نعمت دی ہے، تو ہم نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم بے تحاشا نعمت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو پانی کی نعمت کے تعلق سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں پر پانی کی کثرت ہو، یعنی آسانی سے مل جائے، وہاں پر اگر کوئی کسی کو 1 گلاس پانی پلا دے، اس کی پیاس کو بجھا دے، تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں پانی کی مشکل ہو، پانی مشکل سے ملتا ہو، اور وہاں پر ایک آدمی کسی کی پیاس کو بجھا دے، تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسی جگہ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کسی مردے کو زندہ کر دیا ہو۔ بتائیے کیا میرے میں اور آپ میں طاقت ہے کہ ہم کسی مردے کو زندہ کر سکیں؟ میرے اور آپ میں کیا پوری دنیا بھی مل جائے گی تو ہم کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر کتنا بڑا رکھا ہے کہ آپ صرف پانی پلا دو اور اجر حاصل کر لو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ بہترین اجر یہ ہے کہ آدمی جو ہے سلام کرے، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، جو ہو سکے وہ کھانا کھلائے غریبوں کو اور پانی پلائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو جنت پہنچانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ بہانے مل رہے ہیں لیکن ہم بہانوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور فرمایا جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب عطا فرمائے۔ جنت کی شراب، دنیا کی شراب پی کر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جنت کی شراب پی کر انسان مست ہو جائے گا، اللہ کی یاد میں مست ہو جائے گا، وہاں بے ہوش نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہو۔ اللہ اکبر، صرف پانی پلانے پر جنت کی شراب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں۔ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، ایسی اطاعت کرو جو جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو کام کرو، ایک انصاف کی بات کرو اور تمہارے پاس تمہارے استعمال سے زیادہ جو چیز ہے اس کو دوسرے کو دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ نہیں ہوگا مجھ سے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں اپنا زیادہ مال دوسرے کے دے دوں، دوسرا کچھ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو کہ کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنا اونٹ لو اور اپنے اونٹ پر مشکیزے کو بھر لو، اور جہاں پر لوگوں کو پانی نہیں ملتا، جہاں پر لوگوں کو پانی کی تکلیف ہے، اس مشکیزے کو بھر کر ان تک پانی پہنچاؤ اور پانی بانٹو۔ اگر تمہارا اونٹ مر جاتا ہے، تمہارا مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، تمہارے اونٹ کے مرنے سے اور مشکیزہ کے پھٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جنت کو واجب فرما۔ کتنا آسان فرمایا، بس اتنا سننا تھا۔ وہ دیہاتی اٹھا اور اس نے جو ہے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ شخص اپنا مشکیزہ لے کر نکل گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ کی ہلاکت سے پہلے شہادت مل جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مرض الوصال میں مبتلا تھے، آخری وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت سراقہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر بہت سارے سوالات کیے۔ سوال کرنے کے بعد بھول گئے، سارے سوالات ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اور بھی کچھ ہے تو پوچھو، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے جو میں نے اپنا پانی رکھا ہے حوض میں بھر کر اپنے اونٹوں کے لیے، اور کسی کے اونٹ وہاں پر آ جائیں، آ کر میرے حوض پر وہ پانی پی لیں تو کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سراقہ، ہر تر جگر والے یعنی جاندار کی خدمت کرنا اور ان پر رحم کرنے میں اجر و ثواب ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے پانی، اور پانی کو جتنا ہو سکتا ہے ہم دوسرے پر فراوانی کریں، کم خرچ کریں، کم استعمال کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ پانی کی فضیلت پر بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن ایک بہت مشہور حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے انسانوں کو پانی پلانا، شدت پیاس سے ان کو سیراب کرنا ایسا عمل ہے جس کو جنت کے قریب لے جاتا ہے اور دوزخ سے دوری کر دیتا ہے۔ اسی میں پانی کی چیزوں میں ایک سب سے اہم چیز جو ہے عبادت میں وضو ہے، جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے، جس وقت وہ کلا کرتا ہے تو منہ کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھیں دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کوہنیاں دھوتا ہے تو کوہنیوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مسح کرتا ہے تو مسح کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے وضو کے تعلق سے بار بار ہمیں فضیلت بتائی گئی ہے کہ باوضو رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا ہاتھ، چہرہ اور پاؤں وضو کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے اور سفیدی کی چمک کو زیادہ کرے۔ زیادہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ باوضو رہا کریں۔ وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں، باوضو رہیں۔ باوضو رہنے میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بہت لمبی روایتیں ہیں، اگر میں یہاں بیان کروں گا تو وقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض مقام عدن سے لے کر الا تک کے فاصلے سے بڑا ہوگا، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور ان کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح سے روکوں گا جیسے کوئی لوگ اپنے حوض سے دوسرے اونٹوں کو روکتے ہیں، دوسروں کے اونٹ جو پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا کہ ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہوگی جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی علامت ہوگی؟ فرمایا کہ جب تم اس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے، تمہارے پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ اب ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب ہم نے سن لیا، جہاں پر پانی ہے
وہاں اگر ایک گلاس پانی پلا رہے ہیں تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور جب پانی کی تنگی آ جائے ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب، پیاس بجھانے کا ثواب مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر ہم یہ چاہیں کہ ایک مردے کو زندہ کر سکے تو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو نواز رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پانی کا انتظام کرنا چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے آس پاس میں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس گھر میں آدمی بیمار ہو ان کو چاہیے کہ وہ پانی کا صدقہ کرے اس نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے پانی پر، اور خصوصیت کے ساتھ پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ مسجد کے اندر پانی کا انتظام ہو جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وضو کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، استنجا کیا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، کتنا اجر ہے۔ اور یہ دل اور یہ گردہ اللہ نے صرف مسلمان کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔